ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ام ہشام رضی اللہ عنہا بیان فرماتی قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قاف. ایک سورۃ الکہف ہے جو جمعے والے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت اور ترغیب ہے. وہ 15ویں پارے کے نصف سے تھوڑا سا شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 8 دن کی روشنی کر دی جاتی ہے. بصیرت ملتی ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی صلاحیت ملتی ہے اچھے فیصلے کرنے کی، صحیح فیصلے کرنے کی، دین دنیا کے بھی، اپنے بھی، اولاد کے بھی، وقت کے بھی. سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے جس میں انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو فیصلے صحیح ان کے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بصیرت کی. تو بصیرت کے حصول کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے اس کی پہلی 10 آیات حفظ کی وہ دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا. یہ سورۃ الکہف ہے. کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں. غار جیسے غار ہرا، غار ثور، کیوز یعنی غاریں. ہمارے دوست تھے کوئٹہ میں تو انہوں نے 100+ جو ہے وہ غاریں دریافت کی تھی، تلاش کی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو یہ شوق کہاں سے پڑا ہے؟ اس نے کہا ایسے دن بیٹھا ہوا تھا، وہ میں نے غار ہرا کی حدیث پڑھی تو اس نے جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ جو ہے نا وہ میڈل حاصل کی ہوئی تھی غار کو تلاش کرنا. تو میں نے اس کو کہا اچھا یہ آپ نے وہ سورت یہ تو پڑھا، یہ سورۃ الکہف بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں پڑھی. میں نے کہا یہ بھی ایک غار کی سورت ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں. اس سورہ مبارکہ میں بہت عجائبات ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بہت قیمتی درس ہے. خیر اس نے کہا میں پڑھوں گا. تو الکہف کا معنی ہے غار.
हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि 2 साल तक हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तंदूर इकट्ठा था, इसमें रोटियां लगाते हैं। सादगी आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े हयात ही लोगों को तब्दील कर दिया। एक दिन हम किसी प्रोग्राम में गए तो खाने का टाइम हुआ तो उन्होंने दस्तरखान ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगा दिया। तो मैंने कहा ऊपर और नीचे के खाने में कोई फर्क है? उन्होंने कहा नहीं, फर्क तो कोई नहीं। मैंने कहा हम में से कोई बंदा लीडर बनने के काबिल नहीं है। लीडर तो वो होता है जो अपने साथियों के साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे थे बहैसियत शोहर, बहैसियत सिपाहीसालार, बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत जो है वो मुरब्बी, बहैसियत जो है वो बच्चों से प्यार करने वाले, बहैसियत कमांडर। तो इसी तरह ही आपका तर्ज़े हयात की हर हैसियत को वादे करते हैं। जिस मुकाम पर जैसे बहैसियत खतीब, बहैसियत इमाम। तो मैंने उनको कहा कि ये हम में से कोई बंदा लीडर बनने के काबिल नहीं है। लीडर तो वो होता है जो अपने साथियों के साथ रहने की शक्ति और ताकत रखता हो। अब जब एक लीडर को पता ही नहीं कि अवाम किन मसाइल से दो चार है, वो किस सड़क से गुजरते हैं, उनके रास्ते में कौन सी जो है वो टूटी हुई नालियां आती हैं, गंदा पानी आता है, उनको किस तरीके से चीजें जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी है, तो उसको मसाइल का कैसे पता लगेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें कि आप उनके साथ बैठे, उनके साथ खाया, उनके साथ सफर किए, उनके साथ रहे। अगर मुश्किल से मुश्किल वक्त आया वो शैब अबी तालिब का तब भी साथ है, संकट का वक्त आया तब भी साथ है, लाशें उठाई आपने तब भी साथ है, जख्मियों की पट्टियां खुद ही नहीं की बल्कि ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा को भी लगाया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कहती है, सही बुखारी में रिवायत है कि हम मशकें भर भर के लाती पानी, क्या मेरी बीवी होगी हया वाली? हम में से किसी की नाम क्या है? कहता है हम नहीं घर की बातें कर रहे। अच्छा ये पैगंबर का घर जो है ये ऐसे ही है? ये लल्लू बन्नू है, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा, सैयदा मैमूना, सैयदा उम्मे हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, इनके नाम, बेटियों के नाम, बीवियों के नाम, सहाबियात के नाम हम नहीं कहते, हम नहीं करते। मसनूई और झूठी जो है वो इज्जत की खातिर हमने अपना सब कुछ बर्बाद किया। दुनिया तो की है, आखिरत भी कमजोर करते चले। दुनिया भी नहीं मिली जिसके लिए हमने किया। हमें इन चीजों का बहुत होता है कि हम जो है वो क्या करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह उनका साथ दिया, उनके साथ बैठे, खड़े, पिया, खाया, सफर, उनकी तकलीफ बर्दाश्त की। अपनी बीवी को जंग में लेके जाना, फिर कहना कि जख्मियों की मरहम पट्टी करो, पानी ला के पिलाओ, ये क्या बात है? ये होता है एतमाद हासिल करना। और ऐसे साथी मिले थे जिन्होंने ना सफर में साथ छोड़ा, ना जंग में छोड़ा, ना आदर में, ना फाके में, ना भूख में। शैब अबी तालिब में भी साथ थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहद में भी साथ थे, और खंदक में भी पत्थर बांधने वालों में आपके पेड़ पे 2 पत्थर थे। तो मैंने साथियों को कहा कि हम में से कोई बंदा लीडर बनने के काबिल नहीं है। चाहते तो हम सारे ही है ना कि हम लीडर बन जाएं, और हम सब यही समझ रहे हैं कि जितना इस्लाम का मैं खैर हूं, जितना मेरी वजह से इस्लाम तरक्की कर रहा है, खैर पूर रहा है, शायद कोई नहीं होगा। खैर उनको मैंने कहा जब दस्तरखान आप 2 क्यों लगाते हैं, आप एक ही लगा दें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब ऊपर और नीचे खाना एक ही है। हाँ हो सकता है कि कभी कोई मेहमान आए, तब भी जब लोग चले जाएं फितने से बचने के लिए आप अलग कर रहे हैं। अब जब उनके साथ ही अलग करते हैं, जो तकरीर की हुई है उसका तो असर वही खत्म हो गया। वो कहते हैं जी अवाम के लिए जो है वो डंडे हैं और लीडरों के लिए अंडे हैं। लीडर को तो गरम अंडे, चाय, कॉफी, ये वो सब स्टेटस उसका जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। तो उम्मे हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती है कि 2 साल तक हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तंदूर इकट्ठा था। सही मुस्लिम की हदीस है। तो हम तंदूर में रोटियां पकाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमाया करते थे। इसका मतलब ये मदीने की बात है, क्योंकि खुतबा
خطبہ جمعہ باقاعدہ آگے مدینہ میں شروع ہوا، پھر بحرین کے اندر ہوا، پھر سفر میں ہوا، پھر تمام علاقوں میں شروع ہوا۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے قاف، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سورہ قاف، یہ سورہ جو ہے وہ 26ویں پارے کے اندر کہتی ہے یہ پوری سورہ مبارکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر یاد کر لی۔ کیسے یاد کر لی؟ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ كل جمعة من المنبر اذا خطب الناس۔ جب خطبہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبے میں، جمعے کے ہر خطبے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ سورہ مبارکہ مجھے سن سن کر یاد ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورہ مبارکہ یاد کی۔ سن کر چیزیں یاد ہوتی ہیں، لکھ کر یاد ہوتی ہیں، پڑھ کر یاد ہوتی ہیں، دیکھ کر یاد ہوتی ہیں۔ یہ سارے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عذاب اور طریقے اور ذرائع دیے ہیں۔ اب یہ سب اسم ربک الاعلیٰ، یا جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں اور جن مساجد کے اندر سورۃ سجدہ سورۃ طہر پڑھی جاتی ہے تو ان کو کون سا حصہ یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جمعے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں، تو یاد ہو جاتا ہے۔ سب اسم ربک الاعلیٰ ہر جمعے پڑھی جاتی ہے۔ شاید ہم نے قرآن مجید کو یاد نہ ہو کہ کس طرح ہم نے پڑھی ہے، لیکن سن سن کے اس کے کافی الفاظ یاد ہیں۔ بچوں کو گانے یاد ہو جاتے ہیں، قوالیوں کے جو ہے وہ بیت یاد ہو جاتے ہیں، گانوں کی جو ہے وہ کوئی لائن یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لگے سنے دیکھ سن سن کے یاد ہوتی ہے چیزیں۔ اس لیے اگر گھر میں آپ قرآن لگائیں گے کوئی نہ کوئی آیت یاد ہوتی ہے۔ گھر میں آپ اگر اچھی بات کریں گے، گالیاں دیں گے تو بچوں کو گالیاں آئیں گی۔ یہ بچے گانے کہاں سیکھتے ہیں؟ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں زیادہ تر۔ جتنی بھی عادات والدین کی ہوتی ہیں تقریباً بچوں کے اندر شفٹ ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں یہ بات بہت زیادہ یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ میری اولاد ٹھیک ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ام ہشام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تندور کے اوپر روٹیاں پکاتے پکاتے میں نے یہ پوری سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یاد کر دی۔ یہ سنت شاید ہی کوئی پورا کرتا ہے، کبھی کسی نے پوری کی نہیں۔ میں نے آج کہا چلو اس سورہ مبارکہ کے متعلق چند باتیں کریں، ہمارا ویسے بھی جمعے کا موضوع چل رہا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ اور اس کا تھوڑا سا حصہ ترجمے کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے افضل ترین دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کا انتخاب
کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا، پھر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 2 سال میں کم از کم جو ہے وہ 112 110 روپے آتے ہیں۔ 2 سال تک ہمارا تنور اکٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سورہ مبارکہ سن کر یاد کر لی۔ یہ ام ہشام بنت حارثہ فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ والقرآن المجید، بزرگی والی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی قسم ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ ہم قرآن کی قسم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قسم اٹھانے کے پیچھے ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ اگر اس میں جھوٹا ہوں تو جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کا نقصان ہو جائے یا یہ میرا نقصان کر دے۔ بس اللہ کی قسم کا معنی کیا ہے کہ اگر میں اس میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ میرا نقصان کر دے، میرا بچہ مر جائے، میرا کاروبار تباہ ہو جائے۔ کوئی بھی قسم جو اٹھاتا ہے بندہ اس کے پیچھے یہ کنسپٹ ہے۔ تو اللہ کے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا و اجداد، باپ اور کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھائے، نہیں تو خاموش رہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بری ہے، اللہ کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے رب کی قسم اٹھائی، جیسا کہ دوسری جگہ پہ اس کی وضاحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ مثلا اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار، یہ ساری قسمیں 11 قسمیں ہیں۔ والشمس سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اور جو اس کے پیچھے آتا ہے ان کی قسمیں جب اس چلتا ہے وہ، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ سب قسمیں ہیں۔ والعصر زمانے کی قسم، والقمر چاند کی قسم۔ تو یہ ساری قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی وَرَبِّ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، یعنی قرآن مجید کا جو رب ہے اس کی قسم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نام کی خود بھی قسم اٹھائی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں ممکن، تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ایسا نہیں ہے، تیرے رب کی قسم ہے۔ کیا مطلب؟ لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، یہ اس وقت سچے اور پکے اور صحیح مسلمان مومن کہلوانے کے حقدار نہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں آپ کو فیصل مان لیں، آپ کو قاضی اور جج مان لیں اور آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھیں۔ جب تک یہ اس لیول پر نہیں آ جاتے لا یؤمنون، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں کہلوائے جا سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نقصان ہی نہ ہو جائے، مارا ہی نہ جاؤں، یہ ایسا ہی نہ ہو جائے۔ ہم سب بھی شک کے اندر ہیں اسلام کے بارے میں، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہم اسلام کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں۔ لاکھوں میں شاید کوئی بندہ مل جائے اسلام کی بات سن کے عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ جس کو پتہ نہیں ہے اسلام کا، دین کا، سچی بات کا، صحیح بات کا، شک پڑا ہوا ہے ہمیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا، مارا جاؤں گا، لوگ چلے جائیں گے، کاروبار یہ وہ، جو بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اسی پہ لگا ہوا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو مطمئن کروں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں وہ اسلام بن جائے، میں اسلام میں لاؤں۔ جو
جو میں کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ اسلام ہو جائے. بھائی مجھے کہا گیا اسلام میں آؤ. آپ پھر یہ اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ اپنے اپنے دلوں سے سینوں سے پوچھیں. میں بھی پوچھوں کیا ہم اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے فیصلے کیے ہیں کیا ہم ان فیصلوں کے بارے میں اپنے دل میں تنگی تو محسوس نہیں کرتے؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اور اس کے اوپر کہنا سارے تسلیم خم ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے نے ایک شعر گایا کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ مصور وہ تصویر بنا وہ نقشہ بنا کے دکھا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو چراغ چلا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی ایسے بندے نہیں ملیں گے ہمیں. ہر بندہ اپنے عذر آلات اور مجبوریاں میری مجبوریاں موت پر ہے اور میں کہتا نہیں آپ کی موت پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے رب ہونے کی قسم کھائی. تو یہ قاف اس کے معنی کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. والقرآن المجید بزرگی والے قرآن کی قسم. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ تو سچے رسول ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بیچے ہوئے رسول ہیں. آپ خود نہیں آئے آپ نے خود اعلان نہیں کیا جیسے میں خود کو نہیں میں ہوں نہیں ایسا نہیں ہے. انک رسول مبین آپ اللہ کی طرف سے واضح طور پہ بھیجے گئے ہیں. آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے جبریل کے پھیرے لگتے رہے ہیں آپ اپنی طرف سے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی ہے. پہلے قاف حروف مقطعات میں سے ہے. قاف جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف با تا اس میں اتنا فرق ہے حرف ہے قاف یہ وہی قاف ہے. والقرآن المجید اس کے بعد جواب یہ ہے قسم کا جواب ہوتا ہے. تو اس قسم کا جواب یہ ہے جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہاں پہ قسم کا جواب یہاں بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ یاسین والقرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. قسم کا جواب یہ ہے. ادھر بھی اس طرح کا جواب ہے. اس کے بعد فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم بلکہ ان کو تعجب یہ ہے کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. اگر اپنا کوئی بھائی محلے کا کوئی ساتھی پڑھ جائے نا باقی دنیا اس کو مان لیتی ہے لیکن سانو پتہ ہے کہاں دی مرغی دال برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی میں سے تھے. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کوئی چائنا سے تو نہیں بندہ بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ تو نہیں بھیجا کوئی جن تو نہیں بھیجا. تو اس میں کیا تعجب ہے؟ بلکہ ان کا اعتراض قابل تعجب ہے کہ بھئی آپ ہی میں سے پیدا ہوا آپ ہی میں سے یہیں پہ پلا بڑا آپ کے خاندان کا آپ کی زبان بولتا ہے. یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب تو یہ ہو کہ ہمیں ایک ایسا بندہ سمجھا رہا ہے جس کو ہمارے مسائل کا پتہ نہیں ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے وہ ہماری نسل میں سے نہیں وہ فرشتہ ہے جن ہے اس کے جو معاملات اور ہیں پھر تو تعجب ہوتا. تو ان کا یہ اعتراض ذات خود قابل تعجب ہے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں تعجب کیا ہے. کیا مطلب کہ ان کی بات تعجب والی ہے. یہ تعجب نہیں ہے کہ ان میں سے ایک بندہ ڈرا رہا ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد اٹھ کر جو حالات پیش آنے تھے اس سے ڈرا رہے تھے. اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرا رہے تھے. اسی لیے تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ میں تمہیں واضح طور پہ ڈرانا ہوں. اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تم تو میرے آگے کھڑے ہو تم نہیں دیکھ رہے مانو گے؟ ہاں بالکل مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے امین پایا ہے. کیسے آپ کی بات نہ مانے؟ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی تو آپ کی صداقت بھی گئی اعتماد بھی کیا. جس بندے نے 40 سال تک کسی کے ساتھ بددیانتی اور خیانت نہیں کی جھوٹ نہیں بولا
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. صرف یہ ایک بات کرنے کی دیر تھی, سب لوگ خراب ہو گئے. ایک بات صرف آتی تھی, ڈرایا تھا ان کو. وہ کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو, اس پہ آ جاؤ, اس کو مان لو, اس کو تسلیم کرو, اس کو یاد کرو, سمجھو, تقاضے پورے کرو. وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے, اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے. ان کو پتا تھا یہ پڑھ کے پھر اپنا نہیں چلتا, پھر اپنی مرضی نہیں چلتی نا. اپنی عادتیں گئی, اولاد گئے, بس پھر جو آئے گا وہ فٹ ہوگا, باقی سب ڈیلیٹ. اس لیے بعض اہل علم سے میں نے یہ بات سنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ آتا ہوتا نا جو مجھے اور آپ کو آتا ہے, تو شاید وہ سارے مسلمان ہو جاتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. خوشی, غمی, کاروبار, عادتیں, رویے اپنی مرضی کے, نماز پڑھ لو نہ پڑھو, جھوٹ بولو سچ بولو, خیانت کرو نہ کرو, پکے سچے مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں کہ اگر ان کو لا الہ الا اللہ کی یہ شروط اور تقاضے پتہ ہوتے, شاید وہ سارے مسلمان ہو جاتے. کسی کو کیا پڑی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو زبان سے, تو جو مرضی کرو, یہ نہیں ہے. کہتا اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دلوں زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے جھوٹ ہے, اندر سے کالے ہیں, باہر سے سفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ایسے انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کا اندر باہر وائٹ ہو, صحیح ہو, اندر اور گیم ہے, باہر اور ہے. بیوی کو بھی یہ چل سکھا رہا ہوں, پیسے ہیں پاس, پیسے ہیں پاس, سب کچھ ہے. بیوی کو بھی بات سنا رہا ہے, بھائی کو بھی سنا رہا ہے, گاہ کو بھی سنا رہا ہے, پارٹیوں کو بھی سنا رہا ہے. اس کو کبھی سکون مل سکتا ہے؟ میری بات دیکھ کے لے جاؤ, کبھی نہیں مل سکتا. اگر کوئی مانگنے والا آ گیا, اس کو کہنے لگا پتہ نہیں کہ چینی کی بوری 7500 کی ہوگی, پیٹرول اتنا ہو گیا, یہ وہ ہے. میں اپنے بیٹھے کی بات سنا رہا ہوں, کوئی عام بندہ نہیں تھا, ساتھی تھا, بڑا ہی زبردست قسم کا ساتھی. ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی کچھ پیسے چاہیے, قرض دے دو. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کورونا بھی کرنے کی بات, حالات یہ وہ سب. یقین کریں وہیں بیٹھے بیٹھے فون آیا کہ یہ جو کراؤن گاڑی ہے نا جس پہ ملکہ برطانیہ کا تاج بنا ہوتا ہے, کراؤن گاڑی, یہ بہت کم لوگ خریدتے ہیں, بڑی گاڑی ہے. کہتا آپ نے وہ کہا تھا وہ 32 لاکھ کی تھی میرے لیے, اب اس وقت جو ہے وہ 30 کی مل رہی. کہتا لے لو, بک کرو بک کرو. تو اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے کی بھی گنجائش نہیں ہے. 32 لاکھ میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اندر سے اور باہر سے اور, زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں, دلوں میں کچھ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں عبد ہوں, میں غلام ہوں اللہ کا, اللہ کے دین کے مطابق چلوں گا, میری کوئی اپنی رائے نہیں ہے. تو آپ نے یہی کہا لا الہ الا اللہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ گے. عرب بھی تمہارا ہوگا, عجم بھی تمہارا ہوگا, ملکیت بادشاہی ان کو دنیا دکھائی, کیونکہ انسان دنیا کا حریص ہے نا. دیکھو جنت کی بات تو نہیں کی, سنو تو صحیح, اس میں کوئی جنت کی بات ہے؟ یہ پہلا درس ہے. تو میں قول لا الہ الا اللہ یہ پڑھو, تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, تمہاری بادشاہت ہوگی, تمہارا حکم چلے گا. لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا. یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, انہی میں سے جانے والا آیا فقال الکافرون هذا شیء عجیب. کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کون سی عجیب بات ہے؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعید, جب ہم مر جائیں گے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ مر گئے تم بھی مرو گے, سارے اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے. یہ عجیب بات ہے, یہ انہونا فلسفہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا متنا وكنا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مکس ہو جائیں گے, زمین کی مٹی اور باڈی کی مٹی ایک ہو جائے گی, الگ الگ کیسے ہوگی؟ اذا متنا وكنا ترابا, یہ بھی مٹی ہے اور میں یہ جسم بھی مٹی ہے, پھر الگ الگ کون کرے گا؟
سورہ یاسین میں فرمایا میں اس نے آگے کہا کہ اس کی ہڈی پکڑی ہوئی تھی, ہڈی ایسے ایسے کرتا تھا, ایسے ایسے گھر رہی تھی. کہتا ہے میں یہ العظام وہی حبیب, یہ ہڈیاں بسیطہ گھر رہی ہیں. آپ یہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں کون زندہ کرے گا؟ میں یحیی العظام, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا, ان میں جان کون ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی ان کو پیدا کرے گا, یعنی وہی ان میں جان ڈالے گا. کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ ذالک رجع بعید, یہ لوٹنا تو بڑا دور کی بات ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ افسانہ ہے, کہانی ہے, قصہ ہے بس. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے, کبھی شاعر کہتے تھے. ذہنی تکلیف, اس میں کوئی تھپڑ تو نہیں مارا, کسی نے پتھر نہیں مارا, کچھ نہیں, لیکن یہ ذہنی تکلیف ہے کہ آپ کسی سمجھدار بندے کو تو پاگل ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاہن ہے, کبھی کہتے تھے شاعر ہے, کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے, اور کبھی کہتے تھے کہ ایک ان پڑھ بندہ آگے اس کو رات کو سکھایا جاتا ہے, صبح اٹھ کے کہتا ہے یہ قرآن ہے. کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات. کہتے تھے ذالک رجع بعید. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا, قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. ہم نے جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے جسم میں سے کتنا جسم کہاں کتنا مٹی بنا ہے اور کتنی پہلے سے موجود تھی, ہمیں پتہ ہے. قد علمنا, ہم جانتے ہیں, ہم اس کا اعلان کر چکے ہیں, ہم اس کو واضح کر چکے ہیں کئی مثالوں سے, آگے مثالیں آ رہی ہیں. علمنا کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے, علمنا کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی قدرت کے بڑے کرشمے دکھائے ہیں جو یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. صرف دعویٰ ہی نہیں ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ان میں سے جو زمین کم کرے گی ہمیں پتہ ہے. یہ دمچی کی ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے. یہ دم جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اللہ محفوظ کر دیتا ہے, دوبارہ پھر یہاں شروع کر دے گا. کیسے محفوظ کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے. کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ ہمارا اس پر ایمان ہے. عقل کو, کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرو, اس کے خلاف مہار نہ بناؤ. بل کذبوا بالحق, بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جو ہی رسول نے آگے ان کو بتایا, کہا, سمجھایا, تو انہوں نے فوراً جھٹلا دیا. جھٹلانے کی جب پوچھا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے نا, سمجھدار بندہ کہتا ہے تم اس کو کیوں نہیں مانتے, کوئی بات بتاؤ نا, کہ تم اس کو کہتے ہو یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, کوئی بات بتاؤ. تم نے تو اس کو سنا ہی نہیں, تم نے تو اس کو پرکھا ہی نہیں, چیک ہی نہیں کیا, بس آن کی آپ نے کہہ دیا یہ غلط ہے. بل کذبوا بالحق, حق کا جھٹلایا. دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا سارے دلائل کے بعد. غور کریں ذرا کیا خوبصورت انداز. قل انما اعظکم بواحدہ, ان کو کہو دلائل, براہین, خود پرستی کے خلاف, شرک کا رد ہوا, اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا, چلو ایک سمجھانے کا اور طریقہ اختیار کیا جائے. قل, ان کو کہو انما اعظکم بواحدہ, میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب پنچایت ہوتی ہے نا, بات کی صرف لگتی نہیں ہے, کہتے یار میں تھوڑی مقامہ, میری مانتے ہو, اچھا تسی مانتے ہو, اس بات کا ہے, چلو اس ایک بات پہ دونوں فریق آ جاؤ, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے. قل, ان کو کہو انما اعظکم بواحدہ, میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں, کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بیٹھے بیٹھے بھی انسان جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, اس کی کبھی دماغ عقل کام چلیں پھرے, باہر نکلیں, بیٹھا مایوس ہوگا, باہر نکلے گا, ہو سکتا ہے اس کے سامنے کئی راستے کھل جائیں. کھڑے ہو جاؤ, ان تقوموا للہ, اللہ کے لیے. کتنے؟ مثنی, دو, وفرادا, اور ایک, تین نہیں ہونا. تم سارے جو میرے خلاف کبھی شاعر, کبھی جادوگر,
کبھی کاہن، نعوذ باللہ، کبھی دیوانہ، کبھی کچھ. ابھی تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دو ایک ہو جاؤ. ثم تتفکروا، پھر تم ذرا غور کرو، فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قریشی مکی یہی پیدا ہوا، اس کی باتوں میں، اس کی دعوت میں کون سی ایسی بات ہے جس سے اس کا پاگل پن ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہ کہنا لوگوں کو چوری نہ کرو، دھکا نہ ڈالو، زنا نہ کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، تعامل ہو جاؤ، کیا یہ پاگل پن ہے؟ یہ پاگل پن ہے؟ یہ اس کو تو انسانی فطرت مانتی ہے. کوئی ایک بات بتاؤ، ما بصاحبکم من جنہ، کوئی ایک ایسی بات اس پیغمبر کی بتا دو جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ پاگل ہے. نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو تمہیں بہت بڑے عذاب سے، سخت عذاب سے پہلے صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے نہ سنا، نہ غور کیا، نہ سمجھا. اس لیے ہر دفعہ جھٹلانے کے لیے کوئی نیا ہی جو ہے وہ بہانہ کھڑا کرتا ہے. جیسے ایک بندہ نا شک میں پڑ جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے میں نہیں بیٹھتا، کبھی کہتا ہے اس نے اس کو یہ کہا تھا، کبھی کہتا ہے اس نے مجھے یہ سینڈ کیا. اس کے پاس کوئی ایک بات نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا. فهم فی امر مریج، وہ ایک ماخرت غلط معاملے میں انتہائی شدید الجھن کا شکار ہیں، اضطراب کا شکار ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اس پیغمبر کو، اس پیغمبر کی بات کو کس بنیاد پہ جھٹلا رہے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں اس کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسے فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی پختہ پکی بات نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فہم فی امر مریج بل کذبوا بالحق لما جاءهم امر مریج افلم ينظروا الى السماء. پھر ان کا جواب آ گیا. یہ جو کہتے ہیں کیسے پیدائش ہوگی، مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، فرمایا آسمان کو دیکھیں. افلم ينظروا الى السماء کیف بنیناها، ہم نے اس کو کیسے بنایا، سجایا، چمکایا، چلایا. ستارے، سیارے، کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، یہ تو دنیا آج تحقیقات کر رہی ہے. رب تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اپنے جہلوں بندوں کو اس بات کی کھلی دعوت دی ہے کہ جو تمہیں اس بات پر ڈاؤٹ ہے کہ مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوں گے، یہ دیکھو افلم ينظروا الى السماء. اس کے لیے تو سفر نہیں کرنا پڑے گا نا، دوربین چاہیے. اس کے لیے کسی کی جو ہے وہ معلومات چاہیے. آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے. افلم ينظروا الى السماء، کیا نہیں دیکھا آسمان کو، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنا دیا، وزیناها، اور ہم نے اس کو خوبصورت کیا ہے. وما لها من فروج، کوئی اس کے اندر سوراخ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. موٹر میں بڑا خوبصورت بنا ہے، سڑک کو جو ہے وہ کاٹ کے جب دوبارہ سیٹ کرتے ہیں نا تو پہلے جیسے سیٹ نہیں ہوتی، تھوڑا سا گاڑی جہاں پہ کھاتی ہے کہ یہاں ٹوٹا، کاٹ کے دوبارہ بنا. تو میں اس میں کوئی ہے والارض مددناها، پھر زمین کو نہیں دیکھتے. والقینا فیہا رواسیا، ہم نے اس کے اندر کتنے مضبوط قسم کے پہاڑ گاڑے ہیں. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر تر و تازہ قسم کی چیز ہے. کہیں اناج ہے، کہیں پھل ہے، کہیں پھول ہے، کہیں چنبیلی ہے، کہیں گلاب ہے. گلاب کی اتنی قسمیں ہیں، دنیا آج تحقیق کر رہی ہے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. سمجھ اسی کو آئے گی جو دھیان کرے گا. جس کو دھیان سمجھ، جو دھیان نہ کرے اس کو پورا قرآن میں سنا دے تو کچھ سمجھ نہیں. لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو دھیان کرتے ہی نہیں، کیا ہو رہا ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبصرہ، یہ دکھانا ہے ان کو، اور نصیحت ہے ان کے لیے. جو بندہ دلی طور پہ سننے کے لیے آتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. یہ قرآن اور اس کی سورہ قاف، پہلے چند آیات، اس میں صرف ان کا اعتراض کیا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، کیونکہ ان کو بہت شک تھا کہ یہ کیسے اٹھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی بڑی وضاحت کی ہے، شروع سے لے کر کئی دلائل دے کے، اور پھر جو ہے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اتنا نظام چلا رہا ہے وہ اس بات کے اوپر قادر ہے.
बड़ी बात नहीं है। ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह पर बहुत आसान है, मामूली बात है अल्लाह के लिए। तो ये दो ही बातें थी मुशरिकीन मक्का की भी। एक वो कहते थे कि ये बात ना करो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा वो कहते थे कि ये ना कहो कि हमने उठना है। आज का हिंदू मुशरिक वो भी ये कहता है। वो बुत परस्त जो हैं वो अल्लाह के अलावा कईयों को पुकारते हैं, बुलाते हैं, पूछते हैं, और साथ जो है वो मरने के बाद उठने का यकीन नहीं करते। तो ये सूरह मुबारक उम्मे हिशाम बिन्त हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जुमे के दिन मिंबर के ऊपर ये सूरह मुबारक पढ़ा करते थे पूरी। और मैंने ये सूरह मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुन सुनकर याद की। तो मैंने उसी सुन्नत मुबारक को पूरा करने के लिए ये सूरत भी पूरी आपको सुनाई और उसका कुछ तर्जुमा भी। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको कुरान मजीद को समझने की रहमत करें।